ایمان کو مضبوط کرنا 1-2 سال۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بے شمار اسباق جو مسلمان کی دینی اور دنیاوی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں قرآن پاک سے سیکھے جا سکتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ صرف وہی ہوگا جو اس کے تینوں پہلوؤں کو اخلاص کے ساتھ پورا کرے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ خلوص دل سے اسے صحیح اور باقاعدگی سے پڑھا جائے۔ دوسرا پہلو اسے سمجھنا ہے، اور آخری پہلو یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر خلوص دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنا۔ ایک غیر مسلم کے حوالے سے جب کوئی اس مقصد کو پہچاننے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اس زمین پر کیوں بنائے گئے اور کیوں رکھے گئے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں چیزوں اور لوگوں کو غلط طریقے سے ترجیح دیں گے۔ وہ ان چیزوں کو اہمیت دیں گے جو اتنی اہم نہیں ہیں۔ وہ اپنی زندگی ان چیزوں کے لیے وقف کر دیں گے جو بڑی تصویر کے حوالے سے بے معنی ہیں۔ ان کا کھانا پینا، خوشی اور غم انہی چیزوں کے گرد گھومے گا۔ بعض اس قدر نچلی سطح پر پہنچ جائیں گے کہ دوسرے غیر مسلم بھی یہ اعلان کریں گے کہ ان کی زندگی بے مقصد ہے اور ان کا کوئی حقیقی مقصد آمانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ اپنی زندگی اور اپنی کوششیں ڈرامے، تفریح، کھیل، جانوروں، پودوں اور اپنے کیریئر کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اگرچہ کسی کی کوششوں کو حلال کیریئر کے لیے وقف کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن اسے زندگی میں کبھی بھی کسی کا حتمی مقصد نہیں بننا چاہیے۔ اس قسم کا شخص اپنا مقصد پورا نہیں کرے گا اور اس کے بجائے بے مقصد اور خالی زندگی گزارے گا۔ وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے جو انہیں دی گئی ہیں، جو انہیں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ یہ ایک اہم وجہ ہے کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ دنیاوی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ افسردہ اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ جو اپنی زندگی کو قیمتی اور بامانی سمجھتا ہے وہ کبھی خودکشی پر غور نہیں کرے گا۔ یہ غور و فکر اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے، خواہ انہیں دنیاوی کامیابیاں ہی کیوں نہ حاصل ہوں، جیسا کہ انہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ سمجھا اور نہ ہی اسے پورا کیا۔ باب 59 الحشر آیت 19۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ کو بھلا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 124۔ لیکن جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی۔ ان مسلمانوں کے حوالے سے جو صرف اسلام کے بنیادی فریضہ کو پورا کرتے ہیں اور قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطالعہ اور اس پر عمل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ اپنے مقصد کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں ناکام رہیں گے۔ اس زمین پر تخلیق اور ان کا مقصد، کیونکہ یہ بنیادی واجبات کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا۔ نجتا وہ دن کے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کے لیے وقف کر دیں گے، کیونکہ واجبات کی تکمیل میں دیر نہیں لگتی۔ یہاں تک کہ یہ زیادہ تر معاملات میں دوسروں جیسے کہ ان کے خاندان کی اندھی تقلید پر مبنی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ علم کی کمی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ فرائض کیوں ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے بغیر ان کی توجہ صرف اور صرف اس دنیا پر ہوگی اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، کیونکہ انہیں اس دنیا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر اس لحاظ سے ان میں اور غیر مسلموں میں زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کی تمنائیں، امیدیں، خوف، تمنائیں، اغراض و مقاصد ایک ہی ہوں گے۔ یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی اس قسم کے مسلمانوں اور ان کے فرائض کے درمیان ان کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ در حقیقت جب انہوں نے اپنے فرض کو پورا کیا اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا تو امید ہے کہ انہیں جنت ملے گی۔ لیکن اس رویہ، معنی کو سمجھنے اور اپنے مقصد کی طرف کام کرنے میں ناکام رہنے کی وجہ سے وہ اس دنیا میں کبھی بھی حقیقی سکون نہیں پا سکیں گے، کیونکہ وہ اپنی دنیاوی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ ان کو حلال طریقوں سے استعمال کریں۔ ساری توجہ صرف اور صرف اس دنیا اور اس کی لذتوں پر ہے، کیونکہ انہیں اس دنیا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124۔ لیکن جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی۔
اس یاد میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان اپنے مقصد اور دنیاوی نعمتوں کے مقصد کو سمجھے جو اسے عطا کی گئی ہے۔ اس طرز عمل میں کوتاہی ہی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں وہ اکثر ذہنی پریشانیوں جیسے ڈپریشن کی شکایت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کیا جس سے دونوں جہانوں میں امن قائم ہوتا ہے۔ باب 13 الرعد آیت 28۔ بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ مسلمان جنت میں ہی کیوں نہ جائیں، اپنے رویے کی وجہ سے وہ اس بات سے بالکل ہی بھول گئے کہ انہیں اس زمین پر کیوں رکھا گیا ہے۔ ان کی مثال ان طلباء کی ہے جنہیں ان کے استاد نے فرضی امتحان دیا ہے۔ کچھ طلباء اس کی تیاری کے لیے تندہی سے کام کرتے ہیں، جبکہ دوسرے طلباء اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے اور بمشکل اس پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دونوں قسم کے طالب علم امتحان پاس کر لیتے ہیں تو استاد صرف ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے ہی فرضی امتحان کے مقصد کو سمجھ چکے ہیں۔ اس کا مقصد طلباء کو صحیح ذہن میں رکھنا تھا تاکہ وہ اپنے حقیقی امتحانات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ جو لوگ اپنے فرضی امتحانات کی تیاری میں ناکام رہے وہ شاید پاس ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ فرضی امتحان کے نقطہ اور مقصد سے پوری طرح محروم رہ گئے۔ یہ ان مسلمانوں کی مثال ہے جو اس زمین پر ہونے کا مقصد تو نہیں سمجھتے لیکن دوسروں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ خوبصورتی سے سجے ہوئے گلدان کی طرح ہیں جو اندر سے کھوکھلا ہے۔ اپنی پست دنیاوی خواہشات کی وجہ سے وہ عظیم مقام اور مقصد حاصل نہیں کر پاتے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ باب 95 میں آیات 4-6۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت پر پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے پست سے نیچے کی طرف لوٹا دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہ ان کو اس دنیا میں امن حاصل کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ جس کی خواہش کم ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم باتوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ وہ اپنی زیادہ تر کوششیں دنیاوی فائدے کے لیے وقف کر دیں گے، جس کا انہیں نہ دنیا میں فائدہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں۔ باب 18 الکہف آیات 103-104۔ کہہ دو کیا ہم تمہیں سب سے بڑے خسارے میں رہنے والوں کے بارے میں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں؟ ان لوگوں کے احترام میں جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ایک خاص ادراک عطا کیا جائے گا جس میں دنیا اور اس میں ان کے وجود کو دیکھنا ہے۔ یہ خیال انہیں اپنی تخلیق کا مقصد اور اس زمین پر اپنے مقصد کو دیکھنے کی اجازت دے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرنا۔ یہ ادراک انہیں سمجھائے گا کہ یہ دنیا اور اس میں موجود نعمتیں صرف ایک ذریعہ ہیں جس سے وہ آخرت تک محفوظ رہ سکتے ہیں، یعنی دنیا اور اس میں موجود چیزیں اپنے آپ میں ختم نہیں ہیں۔ یہ انہیں ہر اس نعمت کا استعمال کرنے کی ترغیب دے گا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی صرف اسی میں مضمر ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جو کوئی نیکی کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے۔ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر چیز کو صحیح طریقے سے ترجیح دیں گے۔ وہ اس چیز کو اہمیت دیں گے جو قیمتی ہے، اور جس چیز کو نظر انداز کیا جانا چاہیے اسے نظر انداز کریں گے۔ ان کی مثال ایک لائبریرین کی ہے جو اپنی کتابوں کی عظیم لائبریری کو صحیح ترتیب سے ترتیب دیتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کی کتاب بغیر کسی دباؤ کے آسانی سے تلاش کر سکیں، جبکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی میں چیزوں اور لوگوں کو صحیح طور پر ترجیح نہ دینے والا لائبریرین کی طرح ہے جو اپنی کتابوں کے بڑے ذخیرے کو بے ترتیب سے ترتیب دیتا ہے۔ نجتایا ایک کتاب تلاش کرنا ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب اور تناؤ کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام کتابوں کو غلط جگہ دی تھی۔ اسی طرح جو شخص دنیاوی نعمتوں جیسے کہ مال و دولت اور لوگوں کو جو عطا کی گئی ہیں ان کو ضائع کر دے، اسے ان سے تناؤ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وہ ہے جو اس زمین پر ان کی تخلیق اور ان کے مقصد کو نہیں سمجھتا۔ یہ وہ ہے جس کو آخرت کا ادراک نہیں ہے، خواہ وہ بنیادی واجبات کو پورا کرے۔
جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک ایک شخص کو جو ادراک عطا کرتا ہے وہ اسے سمجھائے گا کہ وہ تمام دنیاوی نعمتیں جو اسے عطا کی گئی ہیں وہ اپنے اپنے ختم ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، لہذا وہ اس دنیا میں جو کچھ حاصل کرتے ہیں، کھوتے ہیں یا حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اس سے وہ کبھی بھی بری طرح متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ تمام چیزیں صرف ایک ذریعہ ہیں، ذرائع اہم نہیں ہیں، صرف اختتام ہے۔ ان لوگوں کے برعکس جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے صحیح ادراک کو اپنانے میں ناکام رہتے، وہ ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوں گے جو انہیں اس دنیا میں حاصل نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہیں اس دنیا میں نہیں ملے گا وہ انہیں آخرت میں کامل اور مستقل طور پر دیا جائے گا۔ یہ تصور انہیں دنیا کا اس طرح مشاہدہ کرنے کی اجازت دے گا کہ گویا یہ آخرت کے ناختم ہونے والے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر 4108 کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لہذا اگر وہ قطرہ کھو دیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لفظی طور پر ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، یعنی آخرت۔ باب 4 النساء آیت 77۔ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قسم کا انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس طرح دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ در حقیقت اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں جڑا یہی تصور ہے جس نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کرایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، جیسا کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا اور اس کی تکمیل کے لیے سخت محنت کی۔ عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے، کیونکہ وہ مادی دنیا سے کسی دوسرے سے زیادہ لا تعلق تھے اور آخرت کے زیادہ خواہشمند تھے۔ کوئی دوسرا؟ اس پر امام ابو نعیم الاصفہانی رحمت اللہ علیہ حل الاولیاء والبقات الاسفیہ روایت 278 میں بحث کی گئی ہے۔ اس ادراک اور ادراک سے ان کی زندگی مکمل، بامقصد اور بامانی بن گئی۔ ان کے ادراک سے ان کی آرزوئیں آسمانوں کو چھو گئیں اور اس کے نتیجے میں وہ عظیم بن گئے، جیسا کہ انہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھا اور اس کی تکمیل کی کوشش کی۔ باب 6 الانعام آیت 162۔ کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جبکہ جن کی نظریں اس پست دنیا تک محدود تھیں وہ سب کچھ حاصل کر کے بھی پست ہو گئے۔ باب 10 یونس آیت 24۔ دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جسے زمین کے پودے جذب کر لیتے ہیں، جنہیں انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی زینت اختیار کر لے، مزین کیا جاتا ہے اور اس کے لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس پر ہمارا حکم رات کو دن کو آتا ہے اور ہم اسے کھیتی کی طرح بنا دیتے ہیں جیسے وہ کل نہیں پھلی تھی۔ اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا یہی ادراک اور سمجھنا اس شخص کو عطا کرتا ہے جو ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی مخلصانہ کوشش کرتا ہے۔ جو اس سے محروم رہتا ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد اور اس زمین پر ہونے کے مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہے، چاہے وہ آخرت میں جنت حاصل کر لے۔ اوپر جن 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا خلاصہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ باب 56 الواقعہ آیات 1-11۔ جب واقعہ ہوتا ہے اور اب 3 قسم کے ہو جاتے ہیں، پھر اصحاب حق کیا ہے اور بائیں بازو کے ساتھی کیا ہے اور پیش رو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب لائے گئے ہیں۔ آخر میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ باب 1 فاتحہ میں کیا گیا ہے، اور باب 1 الفاتحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، جو ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے استعمال کرے گا اسے دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی ملے گی، جبکہ ان کا غلط استعمال کرنے والا غضب الہی حاصل کرے گا اور آخرکار دونوں جہانوں میں ہار جائے گا۔
جب کوئی اسلامی تعلیمات کے ذریعے صحیح تصور کو اپناتا ہے تو یہ سبق واضح ہو جاتا ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیات 6-7 ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ لہذا قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس ادراک اور فہم کو اپناتے ہوئے پیشواؤں کو پکڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس دنیا میں وقت محدود ہے اور رخصتی کی دعوت ہے۔ ہاتھ میں باب 10 یونس آیت 45 اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی باقی نہیں رہے تھے۔ اور باب 3 علی عمران آیت 185 ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس جس کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس نے اپنی خواہش کو حاصل کر لیا اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مزے کے سوا کیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔